السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 52، سبق نمبر 52 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 3353 سے 3368۔ ہم حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت کریں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ تعالی حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے حدیث کے مطالعہ کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ کتاب النکاح کے ضمن میں ہمارے پاس آج پہلی حدیث کون سی ہے۔ اور جیسا کہ آپ گزشتہ اسباق کے حوالے سے یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ یہ کتاب النکاح، اور پھر اس کے ساتھ جو باب ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور جس کے تحت جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث ذکر کی گئی ہیں، وہ باب النفقاتی و حق المملوک، خرچ اخراجات اور جو گھر کے خدام یا غلام ہیں ان کے حقوق کے بارے میں۔ تو یہ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں آج کی کتاب کی پہلی حدیث۔ براہ راست آپ کتاب سے دیکھیں گے اور مجھے بتا دیجئے کہ کلیئر ہے آپ کے سامنے سکرین؟ جی الحمدللہ۔ تو اب ایک حدیث رہ گئی تھی ہماری، کیونکہ وقت کم تھا اس لیے ایک کم و بیش پہلی جو حدیث ہے اس کی یہ وضاحت آگے آئی ہے، یا اسی سے یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے۔ 3353 یہ اپنا حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ ابی مسعود الانصاری، وان ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال کنت اضرب غلاما لی، کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ فسمعت من خلفی صوتا، تو میں نے سنا اپنے پیچھے ایک آواز کو، کیا؟ علم ابا مسعود، جان لیجئے اے ابو مسعود، اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ جل شانہ زیادہ قدرت رکھتا ہے تجھ پر اس سے کہیں زیادہ جو تو قدرت رکھتا ہے اپنے اس غلام پر، جو تجھے اختیار ہے اپنے غلام پر، اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک قادر مطلق ہے تجھ پر۔ فالتفت، تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ، تو ناگہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللہ، تو یہ غلام جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی شخصیت اور آپ کی جو وجاہت تھی اس کی تاب نہ لاتے ہوئے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے فوراً یہ بات بتا دی۔ اس جملے کے
سامنے کہ یا اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی، اللہ اکبر، پسینے چھوٹ گئے صاحب ایمان کے، یہ سن کر لرز گئے۔ فقال، آپ نے فرمایا اما لو لم تفعل، تو اگر تم ایسا یہ نہ کرتے اب، یا آپ نے ایسا عمل سر انجام نہ دیا ہوتا جو اب آپ نے اس کو آزاد کر دیا ہے، تو للفحت النار، تو تجھے جہنم کی آگ چھوتی، او لمست کا النار، کہ جہنم معنی ایک ہی ہے کہ راوی کو شک ہوا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے یا یہ دونوں کا معنی یہی ہے کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو آپ کو جہنم کی آگ چھو لیتی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ اما لو لم تفعل للفحت کا النار کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، آگاہ رہو اگر تو ایسا نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے نہ آزاد کرتا تو تجھ کو آتش جہنم جلا ڈالتی۔ تو کتاب النکاح کے سلسلے میں اس باب کے تحت دوسری فصل آئی ہے، الفصل الثانی، 3354، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے دادا یہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، فقال، تو کہنے لگا، ان لی مالا، کہ میرے پاس مال ہے، وان والدی یحتاج الی مالی، اور یقیناً میرا والد وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، احتیاج رکھتا ہے میرے مال کی۔ قال، آپ نے فرمایا، انت و مالک لوالدک، کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ اللہ اکبر، تو اور تیرا مال تیرے والد کی ملکیت ہو۔ ان اولادکم من اطیب کسبکم، یقیناً بے شک تمہاری اولاد تمہارا بہترین کسب یعنی کمائی ہے۔ کلوا من کسب اولادکم، اور تم کھاؤ اپنے اولاد کی بہترین کمائی تم کھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، من کسب اولادکم، تمہاری خود اولاد جو ہے یہ تمہاری کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی محنت کا سرمایہ ہے، اور وہ جو ان کی جو کچھ بھی چیز ان کی ملکیت میں ہے اس میں سے تم کھا لو۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، اپنی ضرورت کی حد تک۔ امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 3354 حدیث کی سند حسن ہے، اور ان اولادکم من اطیب کسبکم، اس جملے کو زبانی یاد بھی کر لو اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی انڈر لائن کر لو کہ بھولنے نہ پائے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد آپ آ جائیے نیکسٹ حدیث کی جانب، یا اس کا فائدہ اگر آپ نے کوئی سمجھنا ہے فوائد میں سے، تو ایک یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے حدیث کا کہ اگر والدین محتاج ہوں تو ان کا خرچ بیٹے پر واجب ہے اگر وہ ضرورت مند ہوں، اور اگر وہ محتاج نہ ہوں، اللہ نے انہیں غنی کیا ہو، اور نہ ہی وہ عاجز ہوں، کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اور کر رہے ہوں، تو پھر بیٹے کی رضامندی اور اطلاع سے اس کے مال سے کھا سکتے ہیں۔ بہرحال بیٹے کو بتانا تو چاہیے کہ میں نے یہ تمہارا مال لیا ہے، اس لیے نہیں بتانا کہ وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دینا نہ چاہتا ہو اور آپ لیں اور پھر وہ آڑے آ جائے، نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ضرورت مند نہیں، تو بیٹا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا کہ والد کو تو ضرورت نہیں تھی، میرا مال کہاں گیا، یا والد جو ہے ضرورت مند نہیں تو وہ کیوں میرا مال لے رہا ہے، وجہ کیا ہے اصل میں، تاکہ کلیئر ہو معاملہ اور وہ بھی مطمئن ہو کہ میرے مال میں سے میرے ابا جان جو ہیں وہ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے اس میں برکت آئے گی۔ تو والدین کا لینا خواہ وہ ضرورت نہ بھی رکھتے ہوں اولاد کے مال سے، یہ اولاد کے لیے ایک بڑی خوش آئند اور خیر و برکت اور رزق نہ ختم ہونے کی علامت ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کا مال کھانا بھی حلال اور طیب ہے۔ والدین کے لیے اگر وہ ضرورت مند ہیں اور لے سکتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ اولاد کا جو مال ہے ان کے لیے یہ حلال پاکیزہ اور طیب ہے، اور اپنے ہی اصل میں کمائے ہوئے مال کی طرح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے واضح ہو جاتی ہیں۔ وعنہ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں۔ اوپر والے راوی جو حدیث کے ہیں وہ یہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ ان رجل اتى النبی، کہ ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو کہنے لگے، انی فقیر، میں فقیر ہوں۔ جی، ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، انی فقیر، میں محتاج ہوں، لیس لی شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ولی یتیم، جب کہ میری نگرانی میں ایک یتیم بچہ ہے، ولی یتیم۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، کل من مال یتیم کا، تم کھا سکتے ہو اپنے یتیم کے مال سے، غیر مسرف، اسراف نہ کرتے ہوئے، ولا مبادر، اور نہ جلدی کرتے ہوئے کہ وہ مال میں ختم کر دوں اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے، نہ ہی جلدی کرنے والے تم ہو اور نہ بے جا اس کے مال میں سے خرچ کرنے والے ہو، غیر مسرف ولا مبادر، جلدی جلدی اس کو کھا لو کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ لے نہ لے اور میں سارے کا سارا ہڑپ کر جاؤں، ایسا بھی نہ ہو۔ ولا متأصل، اور نہ ہی اس کا مال لے کر اپنے پاس جمع کرنے کے لیے یا پراپرٹی بنانے کے لیے اس کو انویسٹ کرنا شروع کر دو اپنے نام پر۔ ولا متأصل کا یہ معنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی اپنی جائیداد بھی نہ بنانے والے ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر تم ضرورت کے مطابق اپنے زیر سایہ یا زیر نگرانی جو یتیم ہے اس کے مال میں سے حسب ضرورت لے سکتے ہو۔ رواہ ابو داود ابن نسائی و ابن ماجہ، اسے امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ 3355 حدیث، اور حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ اور حدیث کی عبارت کل من مال یتیم کا غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل، ان کو انڈر لائن کیجئے، اور ان کا جو ترجمہ ہے ان الفاظ کا وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قرآن مجید میں بھی ہے نا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الناس بالباطل ولا لا یاکلون الا النار، کے الفاظ ہیں، غالباً مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے، کہ وہ جو ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھرتے رہتے ہیں، ولیعذ باللہ تعالی۔ تو ناحق کھانا بغیر ضرورت کے تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اچھا جی، 3356 حدیث ہے۔ وان ام سلمہ تھا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن النبی، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، انہ کان یقول فی مرضہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ اپنے اللہ سے ملاقی ہوئے تھے، کیا الفاظ تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز کا خیال رکھنا، نماز چھوٹنے نہ پائے، اور پھر جو جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ تمہارے خدام، تمہارے زر خرید غلام، ان کے حقوق، ان کی حقوق کی پاسداری، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا، کہیں قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔
3356 حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ جو ہیں وہ عنعن موجود ہیں۔ حدیث میں الفاظ الصلاۃ، حدیث میں الفاظ الصلاۃ بما ملکت ایمانکم کو ایک تو یاد بھی کر لیجئے زبانی، اور دوسرا یہ کہ ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں امت کو یہ وصیت تھی اس بارے میں، تو آج آپ کے زیر سایہ جو خادم ہیں گھر کے یا نوکر یا ملازم، وہ ان کی جگہ پر لے آ جائیں گے۔ اور نماز آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جاتے ہوئے یہ پیغام دیا۔ آخری جو الفاظ تھے ان میں سے یہ الفاظ بھی ہیں۔ 3357 حدیث، اور بالکل یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ قتادہ جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور جو عنعن ہیں، تو حدیث معنان ہوئی، اس لیے اس میں ضعف آ گیا۔ لیکن بالکل اسی متن کے ساتھ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داود رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا ہے، اسی متن اور انہی الفاظ کے ساتھ۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم عن علی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحوہ، اسی طرح۔ تو یہ حدیث جو ہے 3357، یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، تو لہٰذا اوپر والی حدیث بھی صحیح ہوئی مفہوم کے اعتبار سے، جبکہ اسی طرح بالکل اسی متن سے صحیح حدیث بھی آ گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عزیز طلبہ، ما قبل کی حدیث کا یہ صحیح شاہد موجود ہے، فرق صرف راوی اور کتاب کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے حدیث آتی ہے 3358، 3358، وعن ابی بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنت سیء الملکتی، کہ اپنے غلاموں، اپنے زیر سایہ جو ملازمین ہیں، اپنے زیر نگرانی جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والا لا يدخل الجنت، جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر والعیاذ باللہ۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3358 حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، کہ سند میں معروف ضعیف راوی فرقد الصبحی موجود ہے، فرقد الصبحی موجود راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث کے الفاظ لا يدخل الجنت سیء الملکہ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ اپنے زیر نگرانی غلاموں یا خدام کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی سے 3359 حدیث آ گئی ہے آگے۔ وَالرافع بن مکیث، سیدنا رافع بن مکیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الملکۃ یمنن، ہاں جی، حسن الملکہ یمنن، کیا مطلب؟ کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، زیر اختیار لوگ، خدام، غلام وغیرہ ملازمین، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا یمنن کیا ہے؟ وہ باعث برکت ہے، یمنن۔ وسوء الخلق کے، اور اچھا جو برا برتاؤ کرنے والا یا برے اخلاق والا، بری عادات والا، برے معاملے والا، وسوء الخلق کے، شؤمن، یہ اس کے یمن کے بالکل اپوزٹ لفظ ہے شؤمن، وہ کیا ہے؟ وہ باعث نحوست، نحوست کا ذریعہ اور سبب ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ایسا شخص جہاں کہیں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، تو اس کی ایک بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی، ہر کوئی اس سے نالاں ہوگا، اس کے ساتھ اس سے بچے گا، اس سے اپنا منہ موڑے گا، اس سے دور بھاگے گا۔ ایسے شخص کے پاس کوئی قریب آنے کو جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گا۔
تو کتنی ہی یہ شرم کی بات اور کتنی پریشان کن صورتحال ہے ایک انسان کے لیے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ولم ارى فی غیر المصابیح ما زاد علیہ فی من قولہ، اور صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا مصابیح کے علاوہ، لم آرا نہیں میں دیکھ پایا یا دیکھ سکا، مصابیح السنہ جو پہلی کتاب تھی امام بغوی رحمہ اللہ کی، اس کے نسخے کے علاوہ میں نے نہیں پایا یا دیکھا ما زاد علیہ فی من قولے، جو کہ اپنا صاحب مصابیح جو امام بغوی نے زائد الفاظ ذکر کیے ہیں اپنی اس کتاب مصابیح میں، من قول ہی، ان کا یہ کہنا، یہ میں مصابیح کے علاوہ اور کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پائے یہ الفاظ، یہ جو آگے آ رہے ہیں صرف انہی کی ہی کتاب میں، اس حدیث کے آگے میں نے ذکر کیے گئے لکھے ہوئے پائے ہیں، کسی اور کتاب یا حدیث کی میں یا سنت کی کتاب میں نے یہ الفاظ نہیں پائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب مشکات المصابیح۔ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِیتَةَ السُّوءِ، اور صدقہ جو ہے وہ بری موت سے روکتا ہے، بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں یہ بری موت سے، برے خاتمے سے یہ بچاتا ہے انسان کو۔ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ، اور جو نیکی ہے وہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اضافہ کا باعث ہے۔ تو مشکات المصابیح جو ہیں امام خطیب تبریزی رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میں صرف امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ میں ہی میں پا سکا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور میں کتاب حدیث کی کتاب میں نہیں پائے۔ 3359 حدیث، حدیث کی سند جو ہے بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عثمان بن ظفر الدمشقی، عثمان بن ظفر الدمشقی مجہول راوی ہے، جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے، کسی بھی صاحب علم اور محدث نے ثقہ قرار نہیں دیا، لہذا یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے ضعیف ہوئی۔ حدیث میں الفاظ یمن کا مطلب انڈر لائن کیجئے، خیر و برکت کا باعث، خیر و برکت، اور دوسرا شؤمن، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے نحوست، بے برکتی۔ 3360 حدیث آ گئی آگے۔ وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضرب احدکم خادمہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے نوکر یا ملازم کو پیٹے، مارے، فذکر اللہ، تو وہ آگے سے اللہ کا واسطہ دے کہ مجھے نہ مارو، اللہ کا نام لے لے، ڈرائے اپنے آقا کو، فرفعوا ایدیکم، تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو روک لو مارنے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جتنا بھی کوئی اس سے بڑی غلطی یا قصور ہو گیا، تو جب وہ اللہ کا نام لے لے، واسطہ ڈال لے، تو پھر اللہ کے نام کا لحاظ اور پاسداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، یعنی روک لو۔ رواه ترمذی والبیہقی فی شعب الایمان، اسے ایک تو امام ترمذی نے روایت کی ہے رحمہ اللہ، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، لیکن عندہ، لیکن امام بہقی کے ہیں شعب الایمان میں یہ جو الفاظ ہیں فَلْيُمْسِكْ، ہاں یہ الفاظ آئے ہیں امام بہقی کے، جیسا ہے نا فَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، تو اس کی بجائے ہے فَلْيُمْسِكْ بدلا فَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، کہ وہ روک لے اپنے ہاتھ کو، یعنی رک جائے، مارنا چھوڑ دے۔ تو یہ الفاظ معنی وہی ہیں، لیکن امام بہقی کی روایت میں فَلْيُمْسِكْ کے الفاظ ہیں، جبکہ دوسری امام ترمذی کی روایت میں فَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ کے الفاظ ہیں۔ 3360 حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تھوڑی بھی ضعیف نہیں، زیادہ ہی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو ہارون العبدی ایک تو متروک بھی ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو کذاب بھی لکھا ہے، اور یہ ہے بھی شیعہ رافضی ہے۔ تو بہرحال مار کھانے والا یہ کہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو۔ جس کو مار پڑ رہی ہے وہ اللہ کا نام کیسے لے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو؟ جیسے عام طور پہ ہم اپنا معاشرے میں کوئی ایسی بات بنے تو اس کا مار کھانے والے کا جو ہے وہ قصور ہو یا اس سے غلطی سرزد ہو جائے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ مارنے والا حق بجانب ہے، تو پھر وہ یہی کرے کہ وہ اللہ کا واسطہ دے اور اس کو ڈرائے اور کہے کہ بھئی میری غلطی معاف کر دو۔ تو پھر مارنے والے کو بہرحال مفہوم کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، اس حدیث سے رہنمائی لی جانی چاہیے۔ رحم کا باعث ہے یہ ایسا کرنا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، آس کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ تو یہ بہرحال اس کے اچھے آگے فوائد اپنا ہیں نتائج۔ آگے 3361 حدیث وان ابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے من فرق بین والدۃ و ولدها، جس شخص نے والدہ یعنی ماں و والدہ اور اس کے بچے کے درمیان فرق کیا، من فرق بین والدۃ و ولدها تو فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، تو اس کے بدلے میں اسی طرح الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مطابق ایز یو سو 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 شیل یو ریپ، جیسے کہتے ہیں افعل ما شئت کما تدین تدان عربی میں۔ من فرق بین والدۃ، جس شخص نے بھی والدہ اور اس کی اولاد یا بچے کے درمیان جدائی ڈال دی، فرق اللہ بینہ و بین احبتہ، تو اللہ پاک جو ہیں وہ جدائی ڈال دیں گے اس کے درمیان اور اس کے پیاروں کے درمیان، بین احبتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان کے چہتوں یعنی قریبی رشتہ دار تعلقات والے جو ہیں والدین یا اولاد وغیرہ سر فہرست ہے، ان کے اور اس آدمی کے درمیان اللہ پاک جدائی کر دیں گے، ان کو الگ الگ کر دیں گے۔ رواہ ترمذی والدارمی امام ترمذی اور امام دارمی رحمہم اللہ دونوں نے اس کو اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ 3361 حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے۔ اور حدیث میں لفظ احبت ہی سے مراد اس کے چہتے قریبی رشتہ دار اور سر فہرست والدین بیوی بچے آپ لکھ لیجئے۔ باقی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہے۔ آگے ہے حدیث وان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وہاب علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہبا فرمایا، غلامین عطا کیے دو غلام، اخوین جو دونوں بھائی تھے آپس میں، فبعت احدہما ان دونوں میں سے میں نے ایک کو بیچ ڈالا، فقال علی رسول اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، دریافت فرمایا یا علیو ما فعل غلامک، اے علی تیرے اس غلام ایک غلام کا کیا بنا، نظر نہیں آ رہا کہاں ہے؟ فاخبرتہ تو میں نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا، فقال تو آپ نے فرمایا ردہ ردہ، اس کو واپس لے آؤ، اس کو واپس لے آؤ، یعنی اس بیع کو فسخ کر کے تو آپ اس کو واپس لے لو، دونوں بھائیوں میں جدائی نہ ڈالو، ان کو اکٹھا رہنے دو۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ 3362 حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند کے اندر میمون بن ابی شبیب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرے سے پایا ہی نہیں۔ تو ان سے پہلے جو راوی ہیں وہ ہیں میمون بن شبیب، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا اپنی زندگی میں، اور ان سے یہ روایت کر رہے ہیں، لہذا حدیث میں انقطاع ہے اور حدیث صحیح نہیں ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی ردہ ہو اس کو واپس لے، یعنی اس بیع کو فسخ کر کے دونوں بھائیوں میں جدائی نہ ڈال، یہ اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ کوشش اگر ممکن ہو آدمی کے لیے تو وہ اس کا لحاظ کر لے۔ اسی طرح اپنے اس حدیث سے یہ ہمیں رہنمائی ضرور ملتی ہے، باوجود کہ سند ضعیف ہے، کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے اور آدمی کا اختیار ہو، تو وہ یعنی کوئی ملازمین ہیں اپنے گھر میں رکھنے والے، مثلا ہمارے ہاں الحمدللہ آج کل دو بہنیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اپنا میرے بیٹے کے گھر جو مغیرہ لقمان ہے ان کے گھر میں ان کی جو ملازمہ ہیں وہ بڑی اچھی بچی ہیں، اللہ پاک بڑی نیک ہیں، بہت ہی پارسا اور بڑی دیانتدار محنتی، اگر بیچاری آج کل وہ کچھ تکلیف میں ہیں، تو ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ ہمارے پاس نیچے سیکنڈ فلور میں ہمارے پاس وہ کام کرتی ہیں، اوپر ان کی بہن، تو وہ ملتی بھی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں، ڈسکس کوئی دکھ سکھ بھی کر لیتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی کرتی ہیں بچوں کا، ایک کے بچے اگر ہیں دوسرا سنبھال لیتی ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، یہ اپنا ہم نے دونوں کو رکھ لیا، ہمیں ضرورت تھی ہم کوئی اور بھی رکھ سکتے تھے، اس کو ایک کو رکھتے ایک کو نہ رکھتے۔ تو مصلحت کی خاطر اگر عزیز طلبہ معلوم ہو کہ ان کو اکٹھا رکھنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اگر کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ایک پالیسی ایک آدمی کو سوچنی چاہیے کہ اس میں وہ اس سے بچے۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ حدیث اس میں ہمارے لیے یہ اس کا فائدہ ہے۔ 3363 حدیث آئے گی۔ وعنہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ فرق بین جاریت و ولدہا، کہ انہوں نے ایک بار ایک لڑکی یعنی بچی لونڈی تھی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ فنہا النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا ان ذالک، اس عمل سے، فرد البیع، تو انہوں نے اس بیع کو فسخ کر کے واپس لوٹا دیا۔ یہ روا ابو داود منقطع، امام ابو داود نے اس حدیث کو منقطع روایت کیا ہے۔ تو پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اوپر، یہ بھی ردہ والی، تو اس میں بھی انقطاع ہے اور صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی 3363 حدیث آ گئی۔ اچھا جی، یہ حدیث بھی سند میں انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اچھا جی، آگے بہرحال محارم کی فروخت میں الگ الگ کرنا، یہ اگر ممکن ہو تو انسان کو بچنا چاہیے۔ 3364 وان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت عن النبی، و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ، تین ایسی خصلتیں اوصاف ہیں کہ جس بھی شخص کے اندر من کن فیہ وہ پائی جائیں یا ہوں، اللہ پاک آسان فرمائے گا اس کی موت، یسر اللہ حتفہ، اس کا جو اینڈ ہے یا اس کا اپنا جو موت ہے اس کی، اس کو اللہ آسان کرے گا۔ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، اور اس کو صرف موت ہی آسان نہیں دے گا بلکہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اپنی جنت میں۔ رفق بالضعیف، ایک تو وہ شخص جو کہ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہو کمزور پر، ہاں جی، کمزور انسان ہے اس کے ماتحت ہے تو اس سے نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ وشفقۃ علی الوالدین، اسی طرح والدین پر شفقت، محبت، رحمت جو ہے وہ رکھنے والا، اولاد میں سے بچی ہو بچہ ہو۔ واحسان علی المملوک، اور ایک وہ شخص جو کہ اپنے زیر سایہ جو مملوک ہیں، خدام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان پر احسان کرنے والا۔ تو احسان عزیز طلبہ اس کا درجہ عدل سے آگے ہے، بڑھ کے ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ پورا پورا ان کے ساتھ معاملہ کرو، زیادتی نہ کرو، کمی بھی نہ کرو، بیشی بھی نہ کرو، لیکن احسان یہ ہے کہ ان کا حق دے کر کچھ زیادہ ان سے نرمی کا اور اچھائی کا سلوک۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اچھا جی، خطفن کا مطلب ہے موت، اور حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے بہرحال، اس لیے کہ سند میں عبداللہ بن ابراہیم الغفاری، عبداللہ بن ابراہیم الغفاری متروک راوی ہے، جسے امام ابن حبان نے وضع کی جانب منسوب کیا ہے، کہ حدیثیں بنایا گڑتا بھی تھا، موضوع حدیثیں اس نے جرت کی کرنے کی ایسا عمل، اور اس کا باپ جو آگے وہ بھی مجہول ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث انتہائی ضعیف ہوئی۔
لیکن یہ جو اوصاف ہیں، بہرحال اوصاف اچھے ہیں اور خلق عظیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن ایسی اوصاف اور انسان کا اپنے اندر پیدا کرنا یہ ایک اچھی بات، اچھی علامت ہے، اور اللہ پاک کی ہاں یہ محبوب عمل ہیں۔ الگ الگ صحیح احکامات جو ہیں، وہ جو اپنا احسان کرنا، اپنے زیر سایہ مملوک یا ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، اور اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنے والا اس کا بہت مقام ہے، اسی طرح رحم کرنے والا کمزور پر، یہ ساری چیزیں بارے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور صحیح اتھینٹک جو نصوص ہیں کتاب و سنت سے اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اچھا جی، لیکن یہ جو آگے اس کا نتیجہ ہے جو لکھا ہوا حدیث میں، تو یہ تقاضا کرتا ہے بہرحال کہ اللہ پاک ان کو اپنا مقرب بنا لے۔ 3364، 3365 حدیث آ گئی آگے۔ ہاں جی، وعن ابی امامہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ وہب علی علی غلاما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ہبا کیا، اور آپ نے فرمایا لا تضربہ، اس کو مارنا نہیں، فإنی نہیت عن ضرب اہل الصلاۃ، کہ میں بے شک منع کیا گیا، روکا گیا ہوں اللہ کی جانب سے نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کو مارنے سے، عن ضرب اہل الصلاۃ، وقد رأیت یصلی، اور میں نے اس غلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ هذا لفظ المصابیح، تو یہ مصابیح السنہ کی یہ الفاظ ہیں امام بغوی رحمہ اللہ کے۔ 3365 حدیث، حدیث کی سند حسن ہے۔ فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور آگے 3366 حدیث آ گئی ہے۔ وفی المجتبہ للدارقطنی، اور امام دارقطنی جو محدث ہیں رحمہ اللہ، ان کی کتاب مجتبہ میں یہ اثر موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ، ہاں تو اثر نہیں، یہ مرفوع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان ضرب المصلین، نمازیوں کو مارنے سے۔ یہ بھی حدیث آگئی، پہلی کی توثیق کر رہی ہے اپنا اس معنی و مفہوم کے اعتبار سے۔ 3366، اس لہٰذا یہ حسن ہے، یہ بھی اپنی پہلی حدیث کی طرح۔ 3367، وعن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں جا رجل الی النبی، ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کن نعفو عن الخادم، کس حد تک ہم اپنے جو خادم ہیں ان کو معاف کریں، معافی کی حدود کیا ہیں؟ فسکت، آپ خاموش رہے، ثم اعاد علیہ الکلام، اس شخص نے پھر آپ پر یہی بات دہرائی، فصامت، آپ خاموش رہے۔ فلما كانت الثالثہ، تو پھر جب تیسری بار اس نے یہی جملہ آپ سے پوچھا، بولا، تو قال، آپ نے فرمایا عوفوا عنہ کل یوم 70 مرۃ، درگزر کرو اس سے، یعنی اپنے خادم سے ایک دن میں 70 بار۔ تو معافی کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ رکنے نہ پائے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی صفت ہے یہ معاف کر دینا۔ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ اکبر۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کی ہے اس حدیث کو، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اس کو یاد کر لو، حسن ہے۔ آفو، ہاں جی، وافو یا اوفو، افا یافو سے اوفو بنے گا، اوفو انہ کل یوم 70 مرۃ، کو انڈر لائن کیجئے۔ اور 3368 حدیث بھی بالکل یہی متن اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، یہ اور طریق ہے، اور اس کی جو روایت ہے وہ بھی حسن ہے اپنے پہلی حدیث کی طرح، اور اس کی توثیق بھی کر رہی ہے معنی کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، لہذا اس کو بھی یاد کر لو کہ حد کیا ہے خادموں سے درگزر کرنے کی، بار بار معاف کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی صفت ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ اعفو عنہ کل یوم 70 مرۃ وفقنا اللہ لما یحب و یرضا، اور اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں آج، اور وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आप सुन रहे हैं? जी सर। बारक